بہت سے دوست احباب نے اس بات کا شکوہ کیا ہے کہ آپ غیر ضروری موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں، اور بقول ان کے انہیں مجھ سے کم از کم اس بات کی توقع نہیں تھی، لیکن میں نے ان کی خدمت میں گزارش کی کہ پاکستان میں اگر آپ نے جرنلزم کرنی ہے تو لازمی ان موضوعات پر بات کرنی ہے جن موضوعات کو لوگ سننا چاہتے ہیں۔ اور پھر میں نے خود یہ دیکھا کہ اگر میں نے کسی اہم علمی، فکری، سائنسی موضوع پر گفتگو کی، میں خود تو سائنسدان نہیں ہوں، لیکن اگر کوئی اس طرح کی خبریں آئیں تو اس پر بات کی تو میں نے دیکھا کہ ویوز بہت کم ہوتے ہیں، لیکن باقی جو موضوعات ہیں جو سیاست سے متعلق ہیں، مذہب سے متعلق ہیں، تو ان پر بہت زیادہ ویوز آتے ہیں۔ تو آج میں کچھ بڑے اہم موضوعات پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حنا ربانی کھر صاحبہ نے کابل کا دورہ کیا، اور اس دورے کی تصویریں جو ہیں وہ بڑی وائرل ہوئی ہیں، اور اس دورے کی تصویریں جب وائرل ہوئیں تو ان پر جو کمنٹ لکھے گئے سوشل میڈیا پر وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ یہ تصویر آپ دیکھیں، اور اس تصویر کے نیچے ایک صاحب نے لکھا کہ یہ ایک خاتون کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں مگر اپنی بیٹیوں کو سکول نہیں جانے دیتے۔ تو افغانستان میں جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے اس میں یہ ہے کہ لڑکیوں کو، چھوٹی لڑکیوں کو تو اسکولوں میں چھوڑا جا رہا ہے، لیکن بڑی لڑکیوں کو یونیورسٹیز کے اندر نہیں چھوڑا جا رہا، اور جابز کے جو مواقع ہیں وہ بھی نہیں دیے جا رہے۔ حنا ربانی کھر صاحبہ افغانستان میں گئی ہیں، وہاں پر جا کے انہوں نے خواتین سے ملاقاتیں بھی کی ہیں، اور پاکستان میں بہت سے لوگوں نے ان کے دوروں کو اپریشیٹ بھی کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے افغانستان کے لیے پیغام تھا کہ آپ اپنے ملک میں خواتین کو مواقع دیں، تعلیم کے مواقع دیں، انہیں جاب کے، جو روزگار کے جو مواقع ہیں وہ سارے دینے چاہیے۔ اور وہاں پر جو میڈیا کی کچھ خواتین تھیں انہوں نے بھی ان سے ملاقات کی، اور باقی کچھ خواتین نے بھی ان سے ملاقاتیں کی، اور یہ کہا ہے کہ یہ ایک امید افزا تبدیلی ہے، لیکن اس بات پر غور کرنا چاہیے اور اس بات کو دیکھنا چاہیے کہ حنا ربانی کھر کو تو آپ ویلکم کرتے ہیں، ان کے سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہوتا، اور دوپٹہ بھی انہوں نے اپنے خاص سٹائل میں لیا ہوتا ہے، اور جس طرح وہ انڈیا کے دورے پر گئی تھیں تو ان کا انڈیا کا دورہ بڑا پاپولر ہوا تھا، بہت زیادہ ڈسکس ہوا تھا جب وہ زرداری صاحب کے دور میں، پیپلز پارٹی کے دور میں 2008 سے لے کر 2013 تک، اس میں جب وہ وزیر خارجہ رہیں تو اس دورے پر گئی تھیں تو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا تھا۔ تو یہ پھر دوسرا دورہ ہے حنا ربانی کھر صاحبہ کا جو ورلڈ وائڈ، پوری دنیا میں انٹرنیشنلی اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے، اور ڈسکشن حنا ربانی کھر کے دورے سے زیادہ افغانستان میں جو خواتین ہیں ان کی صورتحال پر ہو رہی ہے۔ اچھا، دوسری ایک اور چیز جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ٹویٹر پر میں نے ایک دو دن پہلے ایک ٹویٹ کی تھی جو بہت زیادہ وائرل ہوئی، اور میں نے دیکھا کہ اس ٹویٹ پر بہت سی خواتین نے بھی کامنٹ کیے، بہت سے مرد حضرات نے کامنٹ کیے، اور وہ ٹویٹ اصل میں اویس اقبال صاحب ہیں، ہمارے ایک نیوز اینکر ہیں، اور وہ مختلف موضوعات پر ان کا اپنا ایک خاص قسم کا نقطہ نظر ہوتا ہے، لیکن وہ نقطہ نظر مجھے بڑا اچھا اس حوالے سے لگا کہ انہوں نے ایک واقعہ لکھا، واقعے کی صحت اپنی جگہ پر ہے، تصویر بھی اس کے ساتھ شیئر کی گئی تھی، اور یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس واقعے کے ساتھ جو بات لکھی ہوئی تھی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی کہ عورت نے بھائی کے جنازے کے ساتھ جانے پر اصرار کیا کہ اور جب پہنچ گئی وہاں پر تو اسے دفن کرنے کے بعد تمام حاضرین کے سامنے اونچی آواز میں کہا، یا اللہ اب یہ بندہ تیرے سپرد ہے، تو عادل اور حاکم الحاکمین ہے، میں تو اسے التجا کرتی ہوں کہ اپنی رحمت سے اسے محروم رکھ، جس طرح اس نے مجھے میرے والد کی وراثت سے 30 سال محروم رکھا۔ اچھا، یہ واقعے کی صحت اپنی جگہ پر، تصویر بھی ایک موجود ہے یہاں پہ، لیکن یہ بڑا اہم ایشو ہے کہ ہمارے ہاں سوسائٹی میں اور میڈیا میں اس قسم کے موضوعات پر ڈسکشن کیوں نہیں کی جاتی؟ لوگوں کو کیوں نہیں بتایا جاتا کہ اسلام میں جو خواتین کے وراثت کے حقوق ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے؟ اس پر بھی ڈبیٹ ہو سکتی ہے، بہت سی چیزیں ہیں وہاں ڈسکشن کی جا سکتی ہے، لیکن پاکستان کا آئین اور قانون جو خواتین کو حقوق دیتا ہے اس پر باتیں کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ ہماری نصاب تعلیم کے اندر یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ خواتین کے جو بہنوں کے، ماؤں کے، بیٹیوں کے جو حقوق ہیں وہ ان کو پورے کیوں نہیں دیے جاتے؟ تو یہ جو ساری چیزیں وہاں ڈسکس ہونی چاہیے۔ میں نے دیکھا کہ میری اس ٹویٹ پر کچھ ہماری دوست خواتین ہیں جن کا تعلق میڈیا سے ہے، اور انہوں نے بڑے درد دل کا مظاہرہ کیا کہ ٹھیک ہے بھائی نے زیادتی کی تھی، 30 سال تک اپنی بہن کو حق نہیں دیا تھا، لیکن مرتے وقت بھائی کے سامنے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر وہ عورت جس کا باپ، جس کی ماں، جس کا بھائی یا بیٹا ان کے وراثتی حقوق غصب کرتا ہے، ان سب کو چاہیے کہ وہ گھروں سے نکلا کریں،
قبرستان جایا کریں اور یوں ہی مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر اس شخص پہ لعنتیں بھیجا کریں اور اس شخص کو بدوائیں دیا کریں جو ان کا وراثتی حق جو ہے وہ ان سے چھینتا ہے. لیکن یہ آخری چیز ہے. اس سے پہلے ممبر و محراب پر اس بات کی ضرورت ہے کہ علماء کرام مسلسل لوگوں کو یہ بات پہنچائیں کہ یہ جو حق ہے وراثت کا، یہ خواتین کا ان کا جو حق ہے ان کو ملنا چاہیے. اور اسی طرح نصاب کے اندر بھی یہ چیز شامل کرنی چاہیے اور لوگوں تک یہ بات پہنچانی چاہیے. حکومت پیمرا کو یہ آرڈر کرے اور پیمرا اصرار کرے ٹی وی چینلز کو کہ خواتین کے جو وراثتی حقوق ہیں ان پر جو ہے مسلسل بات کی جائے اور پابند بنایا جائے میڈیا چینلز کو کہ وہ جو کانٹینٹ ہے جو 10% ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ سوشل ویلفیئر کے لیے کانٹینٹ جنریٹ کریں گے وہ ضرور اس ایشو پر بھی گفتگو کریں. اچھا ناظرین، آج سوشل میڈیا پر ایک اور آڈیو بڑی وائرل ہے. ساہیوال کے کوئی ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر کفایت اللہ ان کا نام ہے. میں معذرت چاہتا ہوں، اس بدبخت کو میں نے صاحب کہہ دیا ہے. یہ ہمارے معاشرے کے ایسے گھٹیا اور ناسور لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہر پروفیشن بدنام ہو جاتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ واقعہ کسی ایک جگہ کا نہیں ہے. ملک میں اکثر جگہوں پر آپ کو اسی قسم کے واقعات ملتے ہیں. اور آپ نے جو اسپتال ہے نا، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر مسیحا بیٹھتے ہیں، یہاں پر اصل میں قصائی بیٹھتے ہیں. یہ درندے بن جاتے ہیں بعض اوقات اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ انسانیت کا سر شرم سے ڈوب جاتا ہے. اور یہ آڈیو ہے، یہ 4 منٹ کی آڈیو ہے، لیکن خدا کے لیے آپ نے ضرور سننا ہے. اس آڈیو کو سننا ہے. اس آڈیو میں ہمارے پاکستان کی بیوروکریسی کا، ہمارے پاکستانی لوگوں کی مینٹیلٹی جو ہے نا، اس کا اصل چہرہ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. کس طریقے سے ایک بھائی اپنی بہن کے لیے اس سے منتیں کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے تم نے ان کو ذلیل کرنا ہے، اور وہ سفارشیں کروا رہا ہے، منتیں کر رہا ہے، ترلے کر رہا ہے. اس پاکستان میں نہ منتیں، ترلوں اور سفارشوں کے بغیر FIR درج ہوتی ہے، نہ عدالتیں انصاف دیتی ہیں، اور نہ ہی اسپتالوں میں صحت کا جو نظام ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے. ایسے غلیظ ڈاکٹر کو میرا بس نہیں چلتا کہ میں خلاف قانون جاؤں اور کچھ اور بات کروں. لیکن قانون بھی ہمارا اتنا گھٹیا اور اتنا پست قانون ہے کہ ایسے لوگوں کو لگام ڈالنے میں وہ ناکام دکھائی دیتا ہے ہمیں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس سے شکایت کریں اور کس سے فریاد کریں. آپ اس گھٹیا ڈاکٹر کی اس مریض کے ساتھ گفتگو سنیں، اور خصوصاً گفتگو کا آخری حصہ آپ نے ضرور سننا ہے جہاں پر یہ شیطان کا بچہ اپنی شیطانت دکھا رہا ہے. اور اس نے سفید لباس پہنا ہوا ہے، مسیحا کا لباس پہنا ہوا ہے، لیکن اس جیسا درندہ ماں کوئی پیدا نہیں کر سکتی. میں اس کی ماں کو تو کچھ نہیں کہنا چاہتا، اس کے باپ کو بھی کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن اس کی ماں اور باپ کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ وہ اس کے بجائے کوئی کتا پیدا ہونے کی دعا کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا، بجائے اس بدبخت انسان کو پیدا کیا انہوں نے. ہیلو جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر محمد جمیل بات کر رہا ہوں سر. یہ تحصیل ہاسپٹل THQ ہاسپٹل ساہیوال سے سر. ہاں جی بولے. سر کائنڈلی ایک ریکویسٹ کرنی تھی سر. وہ میں اپنی سسٹر کو لے کے آیا تھا، وہ لیبر روم میں ہی ہے سر. اچھا ٹھیک ہے. تو سر ابھی تک کوئی ڈاکٹر نے ان کو اٹینڈ نہیں کیا سر. ان کو پین ہے سر، اور ڈلیوری کے لیے ہم لوگ کتنے بجے آئے تھے؟ ہم سر کوئی آئے تھے میرے خیال میں 7:15 بجے آئے تھے سر. تو وہاں پہ لیڈی ڈاکٹر نہیں تھی؟ جی سر ایک لیڈی ڈاکٹر تھی. انہوں نے ہمیں الٹرا ساؤنڈ لکھ کے دیا کہ بھائی آپ یہ نا یعقوب جو ہے نا ہاسپٹل سے جا کے اپنا الٹرا ساؤنڈ کروا کے آئیں. تو ہم وہاں سے الٹرا ساؤنڈ کروا کے آئے ہیں. تو جو ہے نا تو انہوں نے بولا کہ جو ہے نا ہم جب واپس آئے تو وہ ڈاکٹر وہاں موجود ہی نہیں تھی. تو ایک نرس بیٹھی. جی سر واپس کتنے بجے؟ واپس سر ہم آ گئے تھے سر میرے خیال میں 7:50 یا ایسی کوئی یہ کوئی ٹائم تھا سر. آپ نے نا اپلیکیشن مجھے صبح دینی ہے. ڈیفینیٹلی سر میں بالکل دینا چاہ رہا ہوں سر، کیونکہ جو ہے میری سسٹر جو ہے نا وہ اتنی پین جو ہے نا وہ پین فل ہے سر. میں حیران ہوں سر. پین ہوتا ہے نا بھائی. بالکل سر میں ایگری ہے کہ آپ یہ ٹائمنگ جو ڈاکٹر نے جب آپ کو چیک کیا تھا نا. جی سر. اور پھر جو ہے دوبارہ آپ آئے تو وہ موجود نہیں تھی. سر وہ موجود تھی. انہوں نے بولا کہ جو ہے نا ابھی جو 8 بجے ڈاکٹر آئیں گے وہ آپ کو جو ہے نا اٹینڈ کریں گے، وہ آپ کے جو ہے الٹرا ساؤنڈ دیکھیں گے. اچھا تو وہ جب آئے تھے تو وہ نہیں تھی نا. جی سر وہ چلے گئے ہیں اٹھ کے سر نا. انہوں نے اپنے جو ہے اس کو گائنی ڈاکٹر کا جو وہ روم ہے نا سر اس کو سر ہاں اس کو سر انہوں نے لاک کیا اور بند کیا ہوا ہے، کنڈی لگائی ہوئی ہے سر نا. تو ڈاکٹر وہاں پر اندر ہیں وہ ابھی؟ کوئی بھی نہیں ہے سر وہاں پر نا. میں تو سر خود جو ہے نا کسی نے بھی ابھی وہ ایک سسٹر بیٹھی ہوئی. اسٹاف کون ہے؟ اسٹاف کوئی بھی نہیں ہے سر. 2 سسٹریں بیٹھی ہوئی ہیں نرسنگ روم میں سر. میری بات کرو ان سے میری بات کرنا سر. میں کروا دیتا ہوں.
سر یہ بات کیجیے گا کیا بات کیجیے گا پلیز. یہ ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہی آپ کے ساتھ ہی ہیں. کوئی بات نہیں. ہلو ڈاکٹر کفایت اللہ بات کر رہا ہوں. جی جی سر السلام علیکم. ہاں کیا ہے اس کے مریض کو نہیں چیک کیا؟ سر کر لیا ہے, ان کو پیڈ دیا ہے, ان کو لیبر روم میں لٹایا. یہ ڈاکٹر اسمت پہنچائی ہیں, یہ رستے میں کہیں ٹریفک میں پھنس گئی تھی. یہ نا ڈاکٹر اسمت. ہلو جی سر. ہاں اس کو دیکھ لو یار, اس نے ہسٹو میں کال کی ہے سیکریٹریٹ, وہاں سے مجھے کال آئی ہے. اس کو اس طرح کرو, اس کو کرو دور کھڑی ہے نا اس سے, جی جی اس کو ٹکا کے کرو ذلیل جتنا کر سکتی ہو. اچھا ٹھیک ٹھیک ہے نا. یہ ادھر سیکریٹریٹ سے کال کی ہے اس نے ہسٹو میں, اس نے بندے نے مجھے کال کی ہے. اچھا اچھا پھر میں نے کہا اس کے اٹینڈنٹ کو میرے سے بات کرے. اب آ گئی ہے نا, جی جی میں اس کو ٹکا کے ذلیل کرو, ادھر سے ادھر ہی بٹھا کے اس کو ذلیل کرو. اس کو ملوم بھی نہ اور اس کو ذلیل بھی کرو. چلے. یہ سر پتہ کیا اس کا, یہ آئے ہوئے ایوننگ سے تھے, یہ نا ریڈیولوجی اسکین کے لیے انہوں نے بھیجا تھا اس کو نا, ڈاکٹر شدرا نے. یہ آئے ہوئے ایوننگ کے ہیں, تو انہوں نے ریڈیولوجی اسکین کے لیے بھیجا تھا کہ پلیسنٹا اس کا لو لائیں گے. ابھی پھر اس کا دیکھ کے میں دیکھتی ہوں کہ اس کا کیا ہے. اس کو ذلیل کرو ٹکا کے, ٹھیک ہے نا. جو بندہ ہے نا جس نے شکایت کی ہے, یہی ہے جو جس کے چل سے بات کر رہی ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک. ہاں اس کو ٹکا کے طریقے سے کرو, اس کو فیل بھی نہ ہو, اس کا خرچہ بھی نہ ہو, لیکن ذلیل رہے گا جو. ٹھیک ہے سر. ٹھیک. اچھا یہ آپ نے سنی یہ بات, تو یہ قصے اتنے زیادہ ہیں کہ یہ بکھرے پڑے ہیں. اسلام آباد ایئرپورٹ پر باہر سے مسافر آتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر یہ جو ایئرپورٹ کے جو اہلکار ہیں وہاں پر جو بیٹھے ہوتے ہیں, ان کی جو حرکتیں ہیں وہ انتہائی, یہ این ایف کے جو اہلکار ہیں یہاں پہ انسداد منشیات فورس کے, وہ سرعام رشوت مانگ رہے ہوتے ہیں. اور یہ اس طرح کے واقعات بھی کئی بار سامنے آ چکے ہیں, اور یہ سامان کی چیکنگ کر رہے ہیں, اور چیکنگ کرتے ہوئے اس کی جو ویڈیو ہے وہ بھی موجود ہے. وہ اسے کہہ رہے ہیں جی آپ کچھ ہماری خدمت کر دیں. انہیں شرم نہیں آتی یار, خدا کا خوف کرو. لوگ باہر سے پاکستان آ رہے ہیں, اپنے ملک میں آ رہے ہیں, اور وہاں پر تم یہ سلوک کر رہے ہو ان لوگوں کے ساتھ. تو شرم حیا سے آری یہ مخلوق ہے. ان لوگوں نے وردیاں پہنی ہیں. یہ شخص اگر دوبارہ ڈیوٹی پر موجود ہوتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ریاست اور یہ حکومت چاہتی ہے کہ لوگ اس ریاست پر ٹرسٹ نہ کریں, اس حکومت پہ ٹرسٹ نہ کریں. اور اگر عدالتیں ان لوگوں کو سزا نہیں دیتی, انہیں نوکریوں سے فارغ نہیں کیا جاتا, اور ان کے نام چوکوں پہ نہیں ڈالے جاتے, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بڑا پرابلم جو ہے سوسائٹی کے اندر وہ یہاں سے کریٹ ہو سکتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کا اس ریاست پر اعتماد بحال ہو, تو خدا کے لیے اس طرح کے لوگوں کو نشان عبرت بنا دیں, اور آپ کو سخت سے سخت سزائیں دینی ہوں گی ان لوگوں کے لیے. اور آخر میں ایک چھوٹی سی بات جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا. بہت سے لوگ ہیں وہ بڑے خوش ہیں کیونکہ ہمارے ہاں جھوٹی خبریں اتنی تیزی کے ساتھ چلتی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا. تو ایک فیکٹ چیک ہے جو آپ سے میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک انجیکشن آیا ہے, اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ 3 سال تک شوگر ختم کر دے گا. اور یہ ہے کہ انجیکشن ٹائپ 1 ذیابیطس کو کنٹرول کر سکتا ہے, یہ مکمل طور پر یہ ختم نہیں کرتا. یہ ٹوٹل بات ہے, یہ غلط ہے. اس سے آپ کی شوگر جو ہے کنٹرول تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکتی. اور یہ جو انجیکشن ہے یہ ہے بھی بڑا مہنگا ہے, یہ کوئی اتنا سستا نہیں ہے.